والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات على محمد وعلى محمد. برادران عزیز، کل کی طرح آج بھی کچھ مسائل شرعیہ جو روزے اور ماہ رمضان سے متعلق ہیں ان پر گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں جس کا کل آغاز کیا گیا تھا، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں پروردگار عالم نے روزے اور رمضان کے مہینے پر گفتگو فرمائی ہے. کل ہماری باتیں صوم کے تعارف، اسے صوم کیوں کہا جاتا ہے، اسے روزہ کیوں کہا جاتا ہے، نیت کا کیا مفہوم ہے، روزے کی نیت کا کیا مطلب ہے، یہ ساری وہ بحثیں تھیں کہ جن پر کل گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا گیا. آج ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ روزے کی عبادت کے اندر ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ روزے اور دیگر عبادتوں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دیگر عبادتوں میں عام طور پر ہمارے پاس دو فہرستیں پیش کی جاتی ہیں. ایک فہرست کچھ کرنے کی ہوتی ہے اور دوسری فہرست کچھ چیزوں سے عام طور پر بچنے کی ہوتی ہے. لیکن روزے میں یہ دو فہرستیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہاں تک روزے کی صحت کا تعلق ہے. دیکھیے، ایک تو ہے کسی چیز کی قبولیت کا معاملہ. قبولیت کے لیے تو انسان کو اور بھی بہت زیادہ محنتیں کرنا ہوتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کسی چیز کی لیجیٹیمیسی کو اسٹیبلش کرنا، کسی چیز کو صحیح بنانا کہ ایٹ لیسٹ وہ عنوان کہ جو ہمارے سامنے لیا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہو سکے، اس پر اپلائی کیا جا سکے. مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ بریانی، تو بریانی کی جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چاول ہوں، اس کے اندر گوشت ہو. کھوجوں کی بریانی ہے تو اس کے اندر آلو بھی ہو، اور اگر کھوجوں سے ہٹ کر ہے تو اس میں آلو نہ ہو، مگر بہرحال اس کو خاص انداز سے پکایا جائے تب جا کر وہ بریانی بنے گی، اسے بریانی کہا جا سکے. اگر اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے تو پھر اسے بریانی نہیں کہا جائے گا. بریانی بننے کے بعد یہ مقبول ہوگی، قبول ہوگی، لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، پسند کریں گے، یہ دوسرا مرحلہ ہے. کہ پھر اس کے اندر کتنا ذائقہ ہے، لوگوں کے معیار پر یہ کتنا پورا اترتی ہے، وہ ایک بالکل سیکنڈری ایشو ہے. شریعت کے اندر بھی ہمارے پاس دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کسی عبادت کا صحیح ہونا اور ایک ہے کسی عبادت کا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جانا. یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو فقہی معیار ہے اس کے اوپر اس عبادت کو وہ نام دیا جا سکے، یہ کہا جا سکے کہ ہاں جو واجب تھا وہ اس نے ادا کر دیا. مثلاً اگر ایک شخص روزے کی عبادت کو انجام دیتا ہے اور اس کے بعد امیر المومنین کے اس فرمان کو سنتا ہے کہ جس میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے فقہی معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر روزے کو رکھا ہے تو یہ روزہ اس کا صحیح نہیں ہے؟ اور اگر روزہ صحیح نہیں ہے تو کیا اس کو قضا کرنا ہے؟ کیا اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے؟ یا یہاں پر امیر المومنین کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین اس بیان کے ذریعے سے جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ صحیح ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ یہ روزہ قبولیت کی منزل تک نہ پہنچے. اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو پھر تو اس کے اندر کمپلیکیشنز اور بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کی قضا بھی انجام دینا ہے، کفارے کی نوبت بھی آ سکتی ہے، وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر ایک شخص روزہ رکھتا ہے
مگر روزہ اس معیار کا نہیں رکھتا کہ جو پروردگار عالم قبول کر لے، تو ایٹ لیسٹ تارک الصوم ہونے کا عذاب اس کے اوپر نہیں آئے گا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا، یہ روزہ خور ہے، اس نے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑنے کا اس کے اوپر عذاب نازل ہو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں. ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت مشہور حدیث ہے، مفات الجنان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک عورت کو حالت روزہ میں مغلظات بکتے ہوئے سنا، گالیاں دے رہی ہے، بےہودگی کر رہی ہے، بےہودہ گفتگو کر رہی ہے. تو پیغمبر اکرم نے اس کو کھانا بھجوا دیا کہ کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں. جب پیغمبر اکرم نے اس کا یہ جواب سنا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو پیغمبر اکرم نے اسے کیا کہا کہ یہ کون سا روزہ ہے کہ جس کے دوران گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، بےہودگی بھی ہو رہی ہے، غیبتیں بھی کی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. الفاظ میرے ہیں، مطلب پیغمبر کا. تو اب یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا، تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہے اور مثلا اس نے ایک گالی دے دی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ فقہی اعتبار سے کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اور وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پایا، اس نے گالی دے دی، کام تو بہت برا کیا ہے، مگر کیا اس گالی کے دینے کے ساتھ ہی اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. مبطلات روزہ کی فہرست میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ گالی دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غیبت کی کسی نے، ہم نے کہا کون سا روزہ ہے کہ جس کے دوران غیبت ہو رہی ہے؟ تو اب اگر مثال کے طور پر پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ یہ کون سا روزہ ہے کہ جس میں تم غیبت کر رہے ہو، تو کیا مطلب کیا ہے کہ غیبت کر لی تو اس کا مطلب جیسے غیبت ہوئی روزہ ٹوٹ گیا، ایز گڈ ایز کہ میں نے کھانا کھا لیا، ایز گڈ ایز کہ میں نے پانی پی لیا؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ جواب جی نہیں. تو پھر یہاں پر سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر اس بنیادی فقہی مسئلے کو بیان نہیں کیا جا رہا. یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر روزے کے بعد بھی تمہارے اندر اتنی تبدیلی بھی نہیں آ پائی کہ تم اپنی زبان کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، تو یہ روزے کا جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا. لعلکم تتقون، جو وہ مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. اچھا، اب آپ غور فرمائیے، پیغمبر اکرم بھی جب اس کے سامنے کھانا پیش کرتے ہیں تو پیغمبر اکرم کو توقع ہے کہ وہ آگے سے یہ سوال کرے گی کہ اللہ کے رسول میں تو روزے سے ہوں، تو پیغمبر اکرم کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے گا. اگر معاملہ بالکل الٹا ہو، پھر ڈھٹائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، چوری اس پر سے سینہ زوری، کہ پہلے وہ غیبتیں گالیاں کر کر کے پیغمبر اکرم کو ناراض کرے، پھر پیغمبر اکرم کھانا بھجوائیں اور وہ کہے کہ اچھی بات ہے، اگر روزے کے دوران پیغمبر نے کھانا بھجوا دیا ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے. تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہو پاتا. اسی لیے ایک اور جگہ پر ہمیں معصوم کا وہ فرمان بھی ملتا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی سمجھ کے مطابق، جو جتنا سمجھ سکتا ہے اس کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. یہاں پر توقع تھی کہ اس کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو وہ سوال کرے گی تو ایک بات کو سمجھانے کا موقع ملے گا. اب اگر مثال کے طور پر کوئی بہت ڈھیٹ قسم کا آدمی ہو تو اس کے سامنے کھانا نہیں رکھا جائے گا، اس کو دو باتیں سنا کر یہ کہا جائے گا کہ تم عجیب آدمی ہو. پہلے ہی اس کو سمجھایا دیا جائے گا، پہلے ہی وارننگ دی جائے گی، اس کو تنبیہ کی جائے گی. اس پورے سلسلے کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی وہاں پر ہم واپس پہنچتے ہیں. عام طور پر فقہی اعتبار سے بھی، یعنی یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہو گئیں کہ فقہی اعتبار سے کسی چیز کا ویلیڈیٹ ہونا، لیجیٹیمیٹ ہونا، صحیح ہونا ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ رنگ و روغن کر کے اس کو اتنا فنش کرنا، اتنا خوبصورت بنانا کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. یہ دو سٹیپس ہو گئے. اب آئیے خالصتاً فقہی اعتبار سے ہم دیکھیں، روزے میں اور دوسری عبادتوں کے اندر ایک فرق ہے. روزے میں ہمارے سامنے کرنے والی فقہی کوئی فہرست نہیں ہے کہ یہ کرو گے تب روزہ ویلڈ بنے گا، تب روزہ صحیح ہوگا. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری عبادتوں کے اندر ہمارے سامنے ایک فہرست آتی ہے. نماز فجر پڑھنا ہے، واجب ہے، پہلے وضو کرو، یہ کرنا ہے. وضو سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنی چیزیں ہیں کہ جو ہم کو کرنا ہے. قبلے کی طرف رخ کرنا ہے، دوران نماز کچھ پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، ذکر پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے. اتنی ساری چیزیں کرنی ہیں، پڑھنی ہے، یہ سب کچھ کرنا ہے. تب جا کر کیا ہوگا؟ تب جا کر نماز بنے گی. اور نماز کے دوران ایک پوری فہرست ہمارے سامنے وہ آتی ہے کہ جس کو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. مبطلات نماز ہے. نماز شروع ہو گئی، اب قہقہ نہیں لگا سکتے. نماز شروع ہو گئی، اب کھانا نہیں کھا سکتے. نماز شروع ہو گئی، اب پانی نہیں پی سکتے.
نماز شروع ہو گئی، اب ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، قبلے سے اپنا رخ نہیں ہٹا سکتے، نماز شروع ہو گئی، اب ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، خدا سے بات کرو، خدا سے بات کرنے کا موقع ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کے سامنے دو فہرستیں ہیں، ایک فہرست ہے یہ کرنا ہے، اور دوسری فہرست ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ دو فہرستیں۔ حج کو آپ دیکھ لیں، حج کے اندر بھی یہی ہے، کچھ وہ چیزیں ہیں، کچھ وہ آئٹمز ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کرنا ہے، احرام پہننا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، طواف کی نماز پڑھنا ہے، سعی کرنا ہے، عرفات کے میدان جانا ہے، سعی کے منی کے میدان میں جانا ہے، قربانی کرنا ہے، شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو کرنی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل ہمیں دوسری ایک لسٹ ملتی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ احرام شروع ہو گیا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو سے دور ہو جاؤ، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اس سے دور ہو جاؤ، بال نہیں توڑ سکتے، گھی تیل اپنے بدن کے اوپر نہیں لگا سکتے، کریم نہیں مل سکتے، نکاح نہیں کر سکتے۔ ایک پابندیوں کی فہرست ہے کہ جو سائیڈ بائی سائیڈ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اس میں کرنے کی کوئی فہرست نہیں ہے، یعنی روزے کے دوران کیا کرنا ہے، بس نیت ہے، اس کے بعد کرنا کیا ہے، کہ جس کے بعد وہ عبادت بنے گی، کوئی فہرست ہمارے سامنے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ کرو گے تو روزہ بنے گا، ایسا کچھ نہیں، بس ایک فہرست ہے، مبطلات روزہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا لو تو تمہارا روزہ ویلڈ ہو جائے گا، کرنے کا کوئی کام نہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے امیر المومنین کا ایک اور جملہ آتا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، معصومین کے فرامین میں روزے کو خلوص کے حوالے سے عجیب طرح سے جوڑا گیا ہے کہ لوگوں کے خلوص کو چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے روزہ پروردگار عالم نے واجب کر دیا۔ کیوں واجب کر دیا؟ کہ اس کے ذریعے سے خلوص کو ٹیسٹ کیا جائے، خلوص کو چیک کیا جائے، کون کتنا سنسیئر ہے، کون کتنا مخلص ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے برادران عزیز، ریاکاری کا امکان کب آتا ہے، دکھاوے کا امکان کب آتا ہے؟ جب کچھ کرنا ہو۔ جب کچھ کرنا ہو تو پھر اس وقت یہ سوال آتا ہے کہ یہ کس کے لیے کیا، خدا کے لیے کیا یا بندوں کے لیے کیا، دکھانے کے لیے کیا یا واقعاً للہیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کام کو انجام دیا۔ جب کچھ کرنا ہو تب خلوص کا سوال آتا ہے کہ خلوص باقی رہا یا ریاکاری کے تحت اس کام کو انجام دیا گیا، شو آف کرنے کے لیے اس کام کو انجام دیا گیا۔ لیکن جب ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر پریکٹیکلی کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، تو وہ کتنا بدبخت ہے کہ ایک ایسی عبادت کو کہ جس کے اندر کچھ نہیں کرنا، صرف کچھ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس میں اپنے آپ کو تو وہ کیا بچاتا، اپنے خلوص کو نہیں بچا پایا۔ یہ کتنی بدبختی ہے۔ اسی لیے معصومین اصرار کرتے ہیں کہ والصیام ابتلاء لاخلاص الخلق، کہ اس کے اندر کیا، ہاں اب اگر مثال کے طور پر کوئی آگے بڑھ کر زبان سے اس کا اظہار کرنے لگے کہ آج تو میں نے روزہ رکھا ہے اور آج تو مجھے روزہ لگا ہے اور آج تو اتنے سینٹی گریڈ ہو گیا، اس کے باوجود بھی میں نے روزہ نہیں توڑا، تو یہ تو پھر ایک الگ ہی کیس ہو گیا کہ جس کے اندر عبادت کے کسی رکن کو ایکسپوز نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس نے اپنے اندر جو چھپا کر ایک عبادت اس نے کرنا تھی اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کیا۔ اب برادران عزیز، پھر ہمارے سامنے اس حدیث قدسی کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے اندر خود پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے، خالصتاً میرے لیے، کچھ دکھاوے کا تھا ہی نہیں۔ الصوم لی، یہ تو ہے ہی میرے لیے، وانا اجازی بہ، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے کہا، بعض شارحین نے کہا، علماء نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ میں اس کی جزا دیتا ہوں، بلکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ جس بندے نے اتنے خلوص کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیا تو اسے میں اور کیا جزا دوں، میں خود اس کا ہو جاؤں گا، یہی اس کی جزا بن جائے گی۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اب آنا تھا ہمیں براہ راست فقہی بحث کے اوپر، مگر تھوڑا سا ٹریک جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کریں۔ مبطلات روزہ کی جو ایک فہرست ہمارے سامنے ہے، اس میں سب سے نمایاں تو یہی ہے، کھانا اور پینا، کہ اگر دوران روزہ کسی نے کھا لیا یا پی لیا تو اس کے نتیجے میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں،
مگر آئیے ذرا اسی کی کچھ باتیں کریں، اسی سے متعلقہ، کھانے اور پینے سے متعلق۔ سب سے پہلے تو کھانے اور پینے کے لیے معیار کیا ہے، یعنی وہ چیز کہاں پہنچ جائے کہ ہم اسے یہ کہیں کہ یہ کھا لیا یا یہ پی لیا۔ اس کے لیے معیار ہے حلق، جہاں سے خے کی آواز نکلتی ہے۔ تو تجوید اور عربی قواعد کو سکھاتے وقت بچوں کو بہت زیادہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، لوگ خے خے خے، یہ خے کی جو آواز جہاں سے نکلتی ہے کہ یہ ہے حلق، حروف حلقی میں سے خے۔ یہاں سے اگر کوئی چیز نیچے گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص کچھ کھا چکا ہے یا یہ شخص کچھ پی چکا ہے۔ اس سے اوپر اوپر اگر ہے تو اس صورت میں اسے کھانا نہیں کہیں گے، اسے پینا نہیں کہیں گے۔ دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہوا، اگر کوئی شخص یا مثلا خاتون دن کے دوران روزہ اگر کوئی چیز پکاتے ہوئے فقط زبان کے اوپر رکھے اور چکھے کہ نمک کیسا ہے، تو کیا اس سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں، ٹیکنیکلی یہ روزہ باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ معیار ہمارے پاس ہے حلق۔ اگر کوئی چیز حلق سے نیچے جا رہی ہے تب یہ مانا جائے گا کہ اس نے اس چیز کو کھایا ہے۔ اس سے پہلے اگر فقط زبان پر رکھا ہے تو زبان پر رکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ حد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ مثلا ایک شکر، اس کا ایک کرسٹل ہے، وہ زبان کے اوپر رکھ لیا اور وہ تھوک کے اندر مل کر ختم ہو گیا، تو اب یہ اگر حلق کے نیچے بھی چلا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ کرسٹل اپنی اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، وہ تھوک کا حصہ بن کر ختم ہو چکا ہے، گھل مل کر ختم ہو گیا ہے، اور تھوک نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ تو ایک اصولی بات، خاص طور پر ہمارے نوجوان دوست اگر اس بات کو سمجھ لیں اور بچے بھی اگر اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں کہ بہرحال روزے کے دوران پلے نہیں کرنا چاہیے، کہ مثلا بار بار انسان کچھ نہ کچھ اپنی زبان کے اوپر رکھ رہا ہے اور ہنس کے بول رہے ہیں دیکھو میں نے کچھ حلق سے نیچے تو نہیں اتارا ہے، وہ ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی مسئلہ یہی ہے، مگر پلے نہیں کرنا چاہیے۔ پلے نہ کریں، لیکن اگر کسی نے کیا بھی تو نہ کوئی گنہگار کہلائے گا اور نہ ہی اس سے اس کا روزہ باطل ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ صرف زبان پر کچھ رکھ کر ذائقہ چکھنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب مثلا سحری کے دوران کچھ دانتوں میں پھنسا رہ گیا تھا اور پھر دن میں وہ نکل آیا اور پھر حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ بھول گئے اور کچھ کھا لیا یا پی لیا، یہ بڑا انٹرسٹنگ مسئلہ ہے کہ آدمی روزے کے دوران اسپیشلی ابتدائی 2-3 روزوں تک یہ مسئلہ زیادہ پیش آنے کے امکان ہوتے ہیں، امکانات رہتے ہیں۔ بھول گئے، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، یاد ہی نہیں رہا، ارے میرا تو روزہ تھا، پھر یاد آیا، تو جو کھایا پیا وہ کس حساب میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پروردگار عالم نے اس کے لیے اس چیز کو معاف کیا۔ اگر وہ بھول کر کچھ کھا لے، بھول کر کچھ پی لے تو خدا اس کو معاف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا اس لیے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، یہ روزہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ لوگ انٹرسٹنگ کوشچنز لے کر آتے ہیں جس کی بنیاد پر توضیح وغیرہ کے اندر بھی آپ کو ایسے مسائل ملیں گے کہ مثلا اگر ایک شخص پکا ہوا کھانا دیکھ کر، ابھی افطار کا وقت نہیں آیا ہے اور سامنے اس نے دیکھا کھانا پکا ہوا ہے یا کھانا پک رہا ہے اور بہت مزیدار ہے، خوشبو آ رہی ہے وغیرہ، اور اس کی وجہ سے اس کے منہ میں پانی آ جائے، یا وہ خود انٹینشنلی یہ کام کرے کہ ایسے کھانوں کو دیکھے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں میرے منہ میں پانی آ جائے گا، تو کیا یہ پانی جو ان کھانوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں آیا ہے کیا اس کو وہ نگل سکتا ہے، یا اس کے نگلنے سے اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ جواب جی نہیں، یہ بالکل سلائیوا کی طرح سے ہے، یہ تھوک ہی کے حکم کے اندر ہے، لہٰذا اگر اس کو نگل لیا تو اس کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک انسان کی واقعاً طاقت کے اوپر ہے کہ روزے کے دوران وہ کتنا پانی اس طرح سے بنا سکتا ہے اندر سے، یہ اس کی ہمت پر ہے، لیکن اگر وہ بنا سکتا ہے تو بنائے، پلے نہ کرے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس طریقے سے ہو بھی جائے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو واقعی پیش آنے والا بھی مسئلہ ہے، وہ ہے بلغم کے حوالے سے، کہ بلغم اگر ایک انسان کو آیا ہے تو کیا اس کو نگلنے کی، یعنی اس کو حلق سے نیچے اتارنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ روزے کے دوران ضروری ہے کہ اس کو تھوک دے۔ اس میں 2 الگ الگ حصے بن جاتے ہیں، ایک بلغم وہ ہے کہ جو انسان کے منہ کی فضا میں آ گیا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو منہ کی فضا میں نہیں آیا، ایک دہن کی فضا ہے، منہ کی فضا ہے، زبان کے اوپر آ گیا ہے، اب کیا اس کو نگل سکتا ہے یا اس کو نہیں نگل سکتا، یہ الگ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک وہ بلغم ہے کہ جو ابھی منہ کی فضا میں نہیں آیا، یعنی وہ چاہے تو وہ اسے منہ کی فضا میں لا سکتا ہے اور چاہے تو پیچھے سے حلق سے نیچے اتار سکتا ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اگر روزے کی حالت میں وہ بلغم جو ابھی تک منہ کی فضا میں نہیں آیا ہے، اگر وہ پیچھے سے حلق کے نیچے چلا جاتا ہے تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے کسی بھی فقیہ کے نزدیک۔
اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ واقعاً پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ اگر یہ بلغم منہ کی فضا میں آ گیا تو کیا اب اسے حلق سے نیچے اتارا جا سکتا ہے یا نہیں اتارا جا سکتا؟ آپ نے ہماری روش کو ملاحظہ کیا ہوگا، میں عام طور پر فتاویٰ کے اختلاف کو بیان نہیں کرتا، مگر یہ مسئلہ وہ ہے کہ جس کے اندر اختلاف ہے، اور اختلاف بھی ایسا ہے کہ جس کو اگر بیان کیا جائے تو بالآخر کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی مدظلہ وہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر بلغم منہ کی فضا میں بھی اگر آ گیا تو بھی اسے حلق سے نیچے اتارا جا سکتا ہے۔ باقی فقہاء عام طور پر احتیاط واجب لگا کر منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ تو نہیں دیتے مگر احتیاط واجب یہی ہے کہ اگر منہ کی فضا میں آ گیا ہے بلغم تو پھر روزے کی حالت میں اس کو نہ نگلا جائے، اس کو تھوک دیا جائے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس میں بہت کلیئر ہو چکا ہوں۔ آیت اللہ سیستانی کا بھی پہلے جو فتویٰ تھا وہ احتیاط واجب ہی کا تھا، وہ فتویٰ نہیں تھا، احتیاط واجب تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے مسئلے کو اسی طریقے سے تحریر کیا کہ منہ میں آنے والا بلغم بھی اگر ایک انسان حلق سے نیچے اتار لے تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر آگے سیستانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو دیگر مراجع کے فتاویٰ پر عمل کرنے والے بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو واقعاً پیش آنے والا مسئلہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ پر کیا نکلے گا کہ بلغم چاہے وہ منہ کی فضا میں بھی آ جائے، اگر اسے حلق سے نیچے اتار لیا جائے تو روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں تو کمزوری آ جائے گی، کیا میں روزہ توڑ سکتا ہوں؟ یہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ کھانے پینے سے اگر انسان دور ہوگا تو بٹ نیچرل کمزوری آئے گی۔ یہ کمزوری تو مطلوب ہے، یہ تو پروردگار چاہتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی تھوڑی بہت کمزوری تو آئے جس سے وہ بھوک کا احساس کرے، جس سے وہ پیاس کا احساس کرے۔ تو پھر کیا اس کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت ملے گی؟ جواب ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں، قطعاً نہیں ملے گی۔ ہاں اگر یہ مسئلہ آگے بڑھ جائے اور کوئی یہ کہے کہ صاحب کمزوری بہت زیادہ ہے، ناقابل برداشت کمزوری ہے، روٹین کی کمزوری نہیں ہے، مر جاؤں گا، تو پھر مسئلہ بالکل الگ ہو گیا۔ پھر یہ ہے کہ انسان اس روزے کو توڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد بحث آتی ہے انجیکشن کے حوالے سے کہ کیا حالت روزہ میں انجیکشن کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بیماری میں دوا کے لیے کوئی حرج نہیں، جسم کے کسی حصے کو سن کرنے کے لیے کوئی حرج نہیں، بیماری میں دوا کے لیے نو پرابلم انجیکشن استعمال ہو سکتا ہے، جسم کے کسی آرگن کو سن کرنے کے لیے نو پرابلم استعمال ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے تیسری کیٹیگری، غذائی کمی یا بھوک کے احساس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس میں بعض فقہاء نے اجازت دی ہے مگر مسئلہ احتیاط کے مطابق یہی بنتا ہے کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے اور ایسے انجیکشن کو استعمال نہ کیا جائے کہ جس سے بھوک کا احساس ہی ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ مسوڑوں سے خون کا ہے کہ گمز ان سے خون نکل آیا، تو کیا اس خون کو تھوکنا ضروری ہے؟ جواب جی ہاں ضروری ہے، لیکن اگر یہ تھوک میں مل کر ختم ہو جائے تو ابھی بھی مسئلہ پہلے گزر چکا کہ اگر کوئی چیز تھوک میں مل کر گھل مل کر ختم ہو جائے، یعنی اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خون ہے بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ تھوک ہے، اس میں اس کے اثرات بالکل ختم ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اگر نگل لے تو یہ مانا جائے گا کہ جیسے اس نے تھوک نگلا ہے، مسوڑوں سے نکلنے والا خون نہیں نکلا۔ اب ایک انٹرسٹنگ سوال یہ بھی ہے کہ جو پہلے بات آئی تھی کہ بھولے سے اگر کوئی کھا لے پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، دوست نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، وہ بھول گیا کہ اس کا روزہ ہے اور میرے سامنے کھا رہا ہے پی رہا ہے، تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں اس کو روکوں اور اس کا ہاتھ ہلا کر اسے کہوں کہ بھائی تمہارا روزہ ہے، بھائی تمہارا روزہ ہے، بھائی تمہارا روزہ ہے؟ کیا میرے لیے یہ کہنا ضروری ہے؟ جواب جی نہیں۔ اگر وہ بھولے سے کھا رہا ہے تو اس کو بھولے سے کھانے دیجیے، چاہے آپ اندر سے کوڑتے رہیں کہ میرے سامنے کھا رہا ہے، بے مروت اندر جا کر بھی نہیں بھولتا، میرے سامنے بھولتا ہے، لیکن جو بھی ہے وہ بھولے سے کھا رہا ہے، آپ کو بتانا قطعاً ضروری نہیں ہے، اس کو بھولے سے کھانے دیجیے چاہے وہ پوری دیگ کھا جائے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ والا کہ کیا حالت روزہ میں غرارے کرنے کی اجازت ہے؟ یہ تھوڑا ہے ٹچی، سینسٹیو ہے کہ چانسز بہت کم ہوں گے کہ اگر ایک انسان غرارے کر رہا ہے تو حلق تک پانی کو جانے سے روک سکے، لیکن اگر کوئی اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں صاحب میں غرارے کر رہا ہوں اور حلق سے نیچے پانی نہیں جائے گا، تو پھر وہ غرارے بھی کر سکتا ہے۔ دانتوں کا علاج ڈینٹسٹ کر رہا ہے حالت روزہ میں مریض کا، تو ڈینٹسٹ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی، لیکن خود مریض کے لیے کیا مسئلہ بنے گا؟ اس کے لیے بھی معیار وہی حلق ہے
جو دوا وغیرہ اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے، اگر کوئی خون وون نکل رہا ہے، اگر یہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا تو شرعاً یہ کام بھی حالت روزہ کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ مشورہ یہی ہے کہ اگر اس کو ڈیلے کیا جا سکے تو افطار کے بعد اس کو انجام دینا چاہیے، افطار سے پہلے نہ کریں، اس لیے کہ چانسز بہت ریئر ہیں کہ انسان حلق تک کوئی بھی چیز جانے سے روک سکے، جبکہ دانت کا علاج ہو رہا ہے، اندر مسلسل دوائیں وغیرہ ڈالی جا رہی ہیں، مشکل ہوگا، اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کوئی حرج نہیں، حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بالکل ہو سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ البتہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان اگر روزے کی وجہ سے اس کے منہ سے اگر کوئی بو آ رہی ہے، یعنی اس موقع پر مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ پروردگار عالم نے سوال کیا کہ یا موسیٰ ما یمنعک عن مناجاتی، اے موسیٰ میری مناجات سے تجھے کس چیز نے روکا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجلک لخلوف فم الصائم، اے پروردگار میرے منہ سے روزے کی وجہ سے بو آ رہی تھی۔ اب اس زمانے کے اندر اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس طرح سے مثال کے طور پر کوئی پیسٹ اور یہ ساری چیزیں تو اویلیبل نہیں ہوتی تھی، اور عبادات کے جو آداب ہیں ان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ مثلا انسان مسجد کے اندر آئے تو اس کے منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، اس کے منہ سے مہک آ رہی ہو، اچھی مہک آ رہی ہو، خوشبو آ رہی ہو، اس نے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کیا ہو یا کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے اس کے منہ کی بدبو سے دوسروں کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، جو مسجد کی حسینیہ کی امام بارگاہ کی فضا ہے وہ آلودہ نہ ہو، یہ آداب میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے اندر بھی یہ آداب میں شامل ہے کہ انسان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس طرح کہ اس کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے، آداب میں تو یہ ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے ہوئے تھے، کوئی ایسا امکان تھا نہیں کہ جس کی وجہ سے اس بو کو دور کیا جا سکے۔ پروردگار عالم نے کہا ما یمنعک عن مناجاتی، اے موسیٰ کیا وجہ ہے، میری مناجات سے کیوں رک گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میں نے روزہ رکھا تھا اور مجھے حیا آ رہی تھی کہ چونکہ میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی تو مجھے مناسب محسوس نہیں ہوا کہ اس حالت میں تیری مناجات کروں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عندی من ریح المسک، اے موسیٰ روزے دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے اگر کوئی بدبو آ رہی ہے تو وہ مجھے اتنی عزیز ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ آداب کے اعتبار سے، اور پھر اگر اس کے بعد بہرحال اگر کسی وجہ سے وہ بدبو آ بھی رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم سے مناجات سے انسان رک جائے۔ بہرحال فقہی اعتبار سے جو مسئلہ وہ یہی کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال وغیرہ اگر انسان کرنا چاہے حالت روزہ میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل کر سکتا ہے۔ ہاں وہ پیسٹ بھی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، البتہ اس کے لیے تو بہت بدذوق ہونا پڑے گا کسی کو کہ وہ ٹوتھ پیسٹ کو حلق سے نیچے اتارے۔ اسی طرح سے ڈینٹل فلاس وغیرہ کا استعمال یا ٹوتھ پک کا استعمال کرنا حالت روزہ میں خود اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی چیز حلق کے نیچے نہیں جانی چاہیے۔ یہی مسئلہ آئی ڈراپس کا ہے، یہی مسئلہ نیزل ڈراپس کا بھی ہے۔ آنکھوں میں ڈالنے کے قطرے، ناک میں ڈالنے کے قطرے، اگر وہ ناک سے سفر کرتے ہوئے حلق کے نیچے نہیں جا رہے ہیں، اگر آنکھ سے سفر کرتے ہوئے حلق کے نیچے نہیں جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عطر یا پرفیومز کا استعمال کوئی حرج نہیں، روزے کی حالت میں عطر کا استعمال کرنا، پرفیومز کا استعمال کرنا بلکہ یہ مستحب ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بعض ذہنوں کے اندر ایک مسکنسیپشن ہے کہ روزے کی حالت میں پرفیومز وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ حالت روزہ میں پرفیومز استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اسے روزے دار کے لیے مستحب مانا گیا ہے بہت سے فقہا کے نزدیک۔ کچھ خاص جڑی بوٹیاں ہیں خوشبودار، ان کا مسئلہ بالکل الگ ہے، مگر عام طور پر جو خوشبوئیں استعمال کی جاتی ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ شیمپو اور صابن کا مسئلہ تو بالکل آسان ہے کہ حالت روزہ میں شیمپو اور صابن تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے جسم پر لگائے گا، سر پر لگائے گا، اس کا تو حلق سے تو کوئی تعلق بنتا ہی نہیں۔ بالوں میں کوئی تیل ڈالنا، کریم لگانا، یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ شاید حالت روزہ میں اس سے روکا گیا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ خواتین اگر لپسٹک استعمال کر رہی ہیں حالت روزہ میں کوئی مسئلہ نہیں، اس لپسٹک کو بھی حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، وہ تو ایک اصول ہو گیا۔ بلڈ ڈونیشن دینا یا خون کا عطیہ دینا، اگر انسان روزے کی حالت میں خون کا عطیہ دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں کمزوری آ رہی ہے تو الگ بات ہے، تو یہ مکروہ ہے، حرام تو پھر بھی نہیں ہوگا، باطل تو روزہ پھر بھی نہیں ہوگا، روزے کا ثواب کم ہو جائے گا۔ مکروہ جب بھی عبادت میں استعمال ہو کہ یہ عبادت کے لیے مکروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی، 100 درہم ملنے والے تھے 70 درہم ملیں گے، 60 درہم ملیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عام طور پر جب مکروہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ کرو تو ثواب ملے گا اور کرو تو کوئی بات نہیں۔
روزے یا عبادت کے دوران جب کبھی بھی مکروہ کا لفظ استعمال ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ثواب میں کمی، قلت الثواب، ثواب کی کمی اس کی وجہ سے واقع ہوگی، نہ یہ کہ وہ عبادت بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور نہ انجام دیتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں ہے، اس کام کو نہ انجام دیتے تو ثواب بڑھ جاتا۔ کلی کرنا، یہ آخری مسئلہ غالباً بنے گا جو ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے۔ کلی کرنا، کلی کر رہے تھے اور بے اختیار حلق کے نیچے پانی چلا گیا، روزہ باطل ہے، سوائے اس کے کہ بھول گئے کہ روزے سے تھے، تو بھولنے کا مسئلہ تو پہلے ہی آ چکا، اور یا پھر واجب نماز کے وضو کے لیے کلی کر رہے تھے۔ ان دو صورتوں کو ایگزمپٹ کر دیں، باقی اگر کلی کرتے کرتے وہ پانی نیچے چلا گیا تو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، روزے کا فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کھانے پینے کے حوالے سے جو دو چار چیزیں ہمیں بیان کرنا تھی وہ اتنی تھی، اس میں کافی وقت چلا گیا، لیکن آئیے جو ہمارے پاس اس وقت 15 منٹ ہیں تو 10 منٹ تک تو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آیتوں کو اب کل ہی ہم شروع کریں گے، پہلے ذرا ہم دیکھ لیں اس خطبے کو جو ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کا یہ خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ، جو پیغمبر اکرم نے شعبان کے آخری جمعے کو ارشاد فرمایا تھا، جس میں پیغمبر اکرم نے ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا۔ اور پھر یاد رکھیے گا کہ اس کو فقہی تعارف سے تھوڑا سا بالاتر سمجھیے، کہ جس کے اندر مبتلات روزہ کی فقط فہرست بیان نہیں ہو رہی، اس سے کچھ بالاتر معاملہ ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اگر اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھ پائیں۔ ایک یہ خطبہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہماری حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، تقریباً کافی کے اندر یہ موجود ہے، ملا اظہر میں یہ موجود ہے، وسائل الشیعہ میں، مستدرک الوسائل میں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ یہ خطبہ تقریباً ہر بڑی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ مفاتح الجنان کے اندر بھی یہ خطبہ موجود ہے۔ پیغمبر اکرم اس کے اندر ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ایھا الناس، اے لوگوں، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں تمہاری طرف چل کر آ رہا ہے، تمہاری طرف آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ کون بڑھ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ اللہ کا مہینہ، شہر اللہ، اور اکیلا نہیں آ رہا، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک تو ایسا مہمان ہو کہ جو خالی ہاتھ آ رہا ہو تو اس کو ریسیو کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اگرچہ آداب میزبانی کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ تنہا آ رہا ہے تو بوجھ ہو گیا ہمارے اوپر، کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اکیلا نہیں آ رہا، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کی طرف سے اقبال ہے، اب تمہاری طرف سے استقبال کیسا ہو اس کا فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ مہینہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ وایامہ افضل الایام، اور جو اس کے دن ہیں کوئی دوسرا مہینہ اس کے دن اس ایک مہینے کے دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس کی راتیں دیگر تمام مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، دن اور رات کیا، ایک ایک لمحہ اس کا ایسا ہے کہ کسی اور مہینے کے لمحات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وشہر، یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس مہینے کے اندر اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بننے کی دعوت دی ہے۔ 11 مہینے ہم کسی اور کا کھاتے ہیں، خدا ہی کا تو کھاتے ہیں، خدا ہی کا تو دیا ہوا ہے، رازق تو وہی ہے، مگر کیا اہتمام ہے کہ جو ہمیشہ دے رہا ہے وہ جب یہ کہے، اس کی طرف سے رسول یہ پیغام دیں کہ اس مہینے میں تمہیں خاص طور پر مدعو کیا گیا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دی گئی ہے، اور یاد رکھو اس مہینے میں تمہیں صاحب عزت بنایا گیا ہے، اہل کرامت بنایا گیا ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، کیا کیا تحفے ہیں؟ نمبر 1، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ ونومکم فیہ عبادہ، اگر تم اس مہینے میں سو بھی رہے ہو تو سونا بھی تمہارا عبادت شمار کیا جائے گا۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں تمہارا عمل پروردگار عالم نے پہلے سے گارنٹی کر دیا ہے کہ اسے قبول کر لیا جائے گا۔ کیا بحث ہم کر رہے تھے کہ روزہ قبول ہوگا نہیں ہوگا، ذرا سی انسان محنت کرے، یعنی وہ تو انتہائی بدبخت ہے کہ اس گارنٹی کے بعد بھی اپنے روزے کو قبول نہ کروا سکے، اپنی عبادتوں کو قبول نہ کروا سکے۔ اتنا پروردگار کی طرف سے بلینک چیک ہے
ایسا بلینکٹ اعلان کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم کی طرف سے، کیٹیگوریکلی پیغمبر کہہ رہے ہیں عملکم فیہ مقبول و دعاؤکم فیہ مستجاب، اور یاد رکھو تمہاری دعائیں اس مہینے کے اندر مستجاب ہیں۔ فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقات، تو اب تم کیا کرو؟ اللہ سے سوال کرو، اپنے رب سے سوال کرو، بنیات صادقات، سب سے پہلے جس کو سچا بناؤ، اپنی نیتوں کو پاکیزہ بناؤ، اس کو سچا بناؤ، صحیح صادق نیتوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کو بلاؤ، اس سے سوال کرو، وقلوب طاہرہ، اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ خدا کو بلاؤ، ان یوفقکم لصیامہ، اور کس چیز کا سوال کرو؟ پہلی دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار اس مہینے کے روزے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، وتلاوت کتابہ، اور دوسری دعا یہ مانگو کہ اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل کی ہے اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما، فإن الشقیٰ، شقی اور بدبخت ہے، من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، جو اس عظیم مہینے کے اندر بھی اللہ کی مغفرت کو حاصل نہ کر پائے، وہ انتہائی بدبخت ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، اور دیکھو اس مہینے میں جو بھوکا تمہیں رہنا پڑے گا، جو پیاسا تمہیں رہنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے یاد کرو جوع یوم القیامہ وعطشہ، قیامت کے دن کی بھوک کو یاد کرو، قیامت کے دن کی پیاس کو یاد کرو، وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، جو تمہارے ماحول میں معاشرے کے اندر فقیر ہیں، جن کے پاس اتنا نہیں ہے، ان کے اوپر صدقے کے ذریعے سے مہربانی کرو، تصدقوا علی فقرائکم، یہ بہترین موقع ہے کہ تم ان کی مدد کرو اور خدا کو راضی کرو، ومساکینکم، فقیروں کو، مسکینوں کو صدقے کے ذریعے سے عطا کرو، ووقروا کبارکم، اس مہینے میں خاص طور پر اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی توقیر کرو، 11 مہینوں میں نہیں کرنا ہے، کرنا ہے، مگر اس ایک مہینے میں خاص طور پر سیکھنا ہے، وقروا کبارکم، اپنے بزرگوں کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، سینئرز کو آگے بڑھاؤ، ان کو مقدم کرو، ان کو آگے لے کر چلو، وارحموا صغارکم، اور جو تمہارے چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کے اوپر رحم کرو، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ کیا باقی 11 مہینوں میں یہ کام نہیں کرنا؟ کرنا ہے، اس ایک مہینے میں خاص اہتمام کرنا ہے، اس ایک مہینے میں سیکھنا ہے، اگر اب تک نہیں سیکھا تو سیکھنا ہے، سیکھا ہوا ہے تو اس میں اور امپرومنٹ لے کر آنا ہے۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ کیا باقی 11 مہینوں میں نہیں کرنا؟ کرنا ہے، لیکن اگر نہیں کیا تھا تو اس ایک مہینے کے اندر آغاز کرو، اور اگر جو آغاز کیا ہوا ہے تو اسے اور مضبوط کرو۔ یہ جو افطار کے موقع پر بلانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تحفے دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر، بہت اچھا ہے اگر یہ فقط فارمیلٹی نہ ہو اور اس کے ذریعے سے رشتہ داروں کے دل ایک دوسرے سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ کیا کہنا، خاص طور پر پیغمبر اکرم اس بات کی تاکید کرتے ہیں، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو، وَغَضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو بچاؤ ان چیزوں کے دیکھنے سے کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اور اپنے کانوں کو بچاؤ وہ سننے سے کہ جو سننا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ میں بالکل بلا تبصرہ چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، وَغَضُّوا أَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَأَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، اور دیکھو لوگوں کے یتیموں پر اس مہینے میں تم مہربانی کرو تو ایسا ہوگا کہ خدا کی طرف سے انتظام ہو کہ تمہارے یتیموں کے اوپر بھی، تم بھی تو مرو گے، اگر آج ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو تمہاری اولاد کے تم باپ ہو تو تم نہیں مرنے والے؟ کیا یتیمی کا خطرہ تمہاری اولاد کے اوپر نہیں منڈلا رہا؟ آج دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ وقت آئے گا کہ دوسرے تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ وہ سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں کہ جو ایک انسان کو ادا کرنی ہے۔ خاص کوئی امتحان ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہوتا اسی طریقے سے۔ یہ جو جملہ میں نے کہا، ابھی میں مصائب کے حوالے سے اس کی کچھ تشریح کروں گا، مگر ذرا سا 2-3 منٹ ابھی ہمارے پاس اور ہیں، ذرا اس کو ہم دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَيْهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور دیکھو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جو گناہ اب تک ہو گئے توبہ کرو۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدُّعَاءِ، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، روٹین کے ہاتھ مت اٹھاؤ، واقعاً ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو۔
کس موقع پر؟ فی اوقات صلاتکم، خاص طور پر جب تم نماز پڑھتے ہو، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب، عشاء، جب تم نماز پڑھتے ہو ہاتھوں کو بلند کرو. اس بلند کرنے کی بھی اپنی تاثیر ہے. بلند کرو، فقیر بنو خدا کی بارگاہ میں. دنیا کے سامنے بھیکاری بننا تمہیں ذلیل کرے گا، خدا کی بارگاہ میں فقیر بننا تمہیں عزت والا بنائے گا. اپنے ہاتھوں کو بلند کرو نماز کے اوقات میں. فرماتے ہیں فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کہ ان لمحات کا مقابلہ تو پھر کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ينظر اللہ فیہا بالرحمت الی عبادہ، کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے. فرماتے ہیں یجیبوہم ناجوہ اذا ناجوہ، جب وہ اپنے خدا سے مناجات کرتے ہیں تو پروردگار ان کا جواب دیتا ہے. وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْهُ، اور جب یہ ندا دیتے ہیں تو خدا کی طرف سے جواب آتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، اور خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، ان انفسکم مرہون باعمالکم، دیکھو تمہاری جانیں گروی ہیں تمہارے اعمال کے عوض. فقوھا باستغفارکم، اپنی گردنوں کو چھڑواؤ استغفار کے ذریعے سے. جو کوئی چیز گروی پڑی ہوئی ہے تو چھڑوانے کے لیے کچھ دینا تو پڑے گا. تو خدا استغفار کے عوض تمہاری جانوں کو چھوڑنے کے لیے، گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہے. کر لو، یہ موقع ہے، یہ ڈیل آفر ہوئی ہے ماہ رمضان کے اندر. وَظُہُورُکُمْ ثَقِیلٌ مِّنْ أَوْزَارِکُمْ، تمہارے گناہوں کے بوجھ سے تمہاری پیٹھ، تمہاری کمر جھکی ہوئی ہے. فَخَفِّفُوا عَنْہَا بِطُولِ سُجُودِکُمْ، لمبے طویل سجدوں کے ذریعے سے اپنی پیٹھ کے بوجھ کو ہلکا کرو. اتارنے کے لیے جھکنا تو پڑتا ہے نا. اگر پیٹھ کا بوجھ ہو، کہ گناہ کا بوجھ جو تمہاری پیٹھ پر وہ اتر جائے گا. اگر سجدے میں تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا تو اب تمہاری پوزیشن وہ بن جائے گی کہ پیٹھ پر پڑا ہوا بوجھ وہ اتر جائے گا. یہ خطبہ آگے جاتا ہے مگر اب وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ کیا، درمیان میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تحننوا علی ایتام الناس یتحننوا علی ایتامکم، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسرے تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے. لوگ اگر احسان فراموش ہیں تو وہ اپنے احسان فراموشی کی وجہ سے اپنے جرم میں اور آگے بڑھ جائیں گے، مگر پھر تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں ہوگی کہ تم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. علی کا طریقہ کیا تھا یتیموں کے ساتھ؟ علی کا طریقہ کیا تھا؟ مولا کا طریقہ یہ تھا یتیموں کے ساتھ کہ اتنی شفقت اور مہربانی کیا کرتے تھے کہ جن کے باپ موجود تھے وہ کہتے تھے کہ واقعاً خدا ہمارے بابا کا سایہ تو ہم پر سلامت رکھے، مگر علی کی یہ توجہات تو اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی یتیم ہو. اتنی محبت، اتنی شفقت یتیموں کے ساتھ. مگر وہ علی جس نے ہمیشہ یتیم پروری کی ہے، حسین کے بعد حسین کی یتیمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ یہ بھی تو علی ہی کی اولاد ہے. کہ سکینہ یہ بھی تو علی کی اولاد ہے، اسی کی پوتی ہے. مگر جب حسین کا سایہ سر سے اٹھتا ہے اور جب فضائے کربلا کے اندر یہ صدا گونجتی علاقت قتل الحسین بے کربلا، علاقت ذبح الحسین بے کربلا، اور سید سجاد نے در خیمہ کو پلٹ کر دیکھا ہے کہ نو کے نیزہ پر بابا کا سر بلند ہو گیا، اور سید سجاد نے کہا کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اب سکینہ تو اپنے گھر کے طریقے کے مطابق سمجھ رہی ہے کہ ٹھیک ہے مظلومیت تو بہت بڑی ہے، مگر اب تو میں یتیمہ ہو گئی ہوں، کوئی آ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرے گا، کوئی شفقت سے پوچھے گا کہ بیٹی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. مگر اس بچی کی تمام امیدیں اس وقت ختم ہو کر رہ جاتی ہیں کہ جب شمر درے لے کر آتا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے، کوئی تازیانے لگا رہا ہے، کوئی گوہر نوچ رہا ہے، اور وہ بچی یہی سوچتی ہے کہ کیا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. اے پروردگار ماہ مبارک کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مبارک مہینے کے اندر بہترین عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہم کیا اور ہماری عبادتیں کیا، ہم بھی ناقص، ہماری عبادتیں بھی ناقص، مگر مالک تو کامل ہے، اور جن وسیلوں کے تو فعل ہم اپنی عبادتیں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ تو قبول کرے گا. اے پروردگار ہماری ناقص عبادتوں کو پورے کمال کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما.
آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مومنین کرام السلام علیکم۔ انتظامیہ کی جانب سے چند اعلانات سماعت فرما رہے ہیں۔